السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد اللبیب لافہام التہذیب صفحہ نمبر 37۔ ما قبل میں ہم نے شرطیہ متصلہ کو بالتفصیل پڑھ لیا۔ اب ہم شرطیہ منفصلہ کو یہاں سے ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، منفصلہ کی تعریف ما قبل میں بھی آپ نے پڑھ لی۔ منفصل سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو نسبتوں کے درمیان جدائیگی اور تنافی ہوگی، انفصال ہوگا۔ تو ہم اس کی تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا یا عدم تنافی کا۔ تو دو نسبتوں میں تنافی ہوگی کہ یا تو یہ پائی جائے گی یا یہ پائی جائے گی، یہ تنافی ہے۔ اور عدم تنافی کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پائی جائے یہ پائی جائے، جو تنافی ہے ایسا نہیں ہے، تنافی نہیں ہے، دونوں جمع ہو جائیں گی وہ۔ تو جیسے کہ موجبہ میں ہم نے یہ کہا کہ ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا۔ تو یہاں پر یہ عدد یا تو زوج ہے، یہ عدد یا تو فرد ہے، دو نسبتیں ہیں، دو جملے ہیں۔ تو ان دو نسبتوں کے درمیان تنافی ہے، جدائی ہے، انفصال ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا یہ عدد فرد ہوگا، یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ تو دو نسبتوں کے درمیان تنافی ہے۔ تو یہ موجبہ کی مثال بن جائے گی۔ اور سالبہ میں ہم یہ کہیں لیس البتۃ اما ان یکون ھذا اسود او کاتبا، تو ہم نے کہا یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یا تو یہ کالا ہوگا یا کاتب ہوگا۔ تو یا تو کالا ہو یا یہ جو ہے وہ کاتب ہو، ایک چیز ہو، یا تو کالا ہو یا کاتب ہو۔ یہ جو تنافی ہے یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو، یا تو یہ ہو یا یہ ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دونوں ہوں، کہ کوئی کالا انسان کاتب ہے، کوئی کالا انسان کاتب ہے، تو آپ وہاں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ اسود ہوگا یا کاتب ہوگا؟ وہاں کہیں گے یا تو یہ اسود ہوگا یا کاتب ہوگا، یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یا تو یہ ہو یا یہ ہو، بلکہ وہ تو دونوں ہی ہیں۔ تو جو تنافی ہے نا، یا تو یہ یا یہ، اس تنافی کی نفی ہو گئی۔ تو یہ عدم تنافی سالبہ میں ہوگی۔ عدم تنافی کا جو مدار سمجھ میں آئے گا وہ اس پر کہ وہاں اجتماع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد دیکھیے منفصلہ مانعۃ الجمع۔ تو منفصلہ مانعۃ الجمع میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی وہاں پر بھی ہوگی، لیکن وہاں پر مانعۃ الجمع اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو مانع کا مطلب محال ہے، جمع کا مطلب اجتماع، تو مانعۃ الجمع کا مطلب اجتماع محال ہے۔ لفظوں میں ہی ہمیں تعریف نظر آ جاتی ہے۔ تو مانعۃ الجمع اجتماع جو ہے وہاں محال ہے۔ تو دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی جو ہو رہی ہے یہ صرف صدق میں، یعنی کہ اجتماع محال ہے، لیکن ارتفاع ہو سکتا ہے، ارتفاع ہو سکتا ہے۔ جیسا ہم نے کہا ھذا الشیء اما کا کتاب او قلم، یہ چیز یا تو کتاب ہوگی یا قلم ہوگی، دو نسبتیں ہیں، یہ چیز یا تو کتاب ہوگی یا قلم ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے دو نسبتیں ہیں، ان دو نسبتوں کے درمیان جو آپ تنافی دکھا رہے ہیں نا کہ یا تو یہ ہوگی یا یہ ہوگی، تو یہ دونوں نسبتوں کے درمیان تنافی صرف صدق میں ہے، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کہ یہ چیز یا تو کتاب بھی ہو اور قلم بھی ہو، کتاب اور قلم دونوں ہو جائیں، جمع ہونا محال ہوگا۔ تو صدق میں تنافی ہے، مطلب اجتماع محال ہے، لیکن ارتفاع جائز ہے کہ یہ چیز نہ کتاب ہو نہ قلم ہو بلکہ یہ کاپی ہو۔ تو دیکھیے ارتفاع ہو گیا۔ اس کا الٹا مانعۃ الخلو میں ہوگا۔ مانعۃ الخلو کا مطلب کیا ہے؟ مانعۃ الخلو، تو خلو کا مطلب ختم ہونا، رفع ہونا، رفع محال ہے، اجتماع جائز ہوگا، رفع
محال ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ زید اما ان یکون فی البحر او لا یغرق، زید یا تو سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہوگا، زید یا تو سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دو نسبت ہیں، یا تو وہ سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہو رہا ہے، نہیں ڈوب رہا ہے۔ تو ان دو نسبتوں کے درمیان تنافی دکھا رہے ہیں آپ، یا تو سمندر میں ہے یا وہ نہیں ڈوب رہا ہے، یہ دو نسبتوں میں تنافی دکھا دے، یا تو یہ ہے یا یہ ہے۔ اب دو نسبتوں کے درمیان تنافی یہ صرف کذب میں ہے۔ کذب کا مطلب یہ ہے ارتفاع محال ہے۔ ارتفاع کیسا ہو جائے گا؟ تو زید دریا میں ہے، اس کا ارتفاع کیا ہوگا؟ زید دریا میں نہیں ہے، اور زید نہیں ڈوب رہا ہے، یہ نسبت تھی، اس کا ارتفاع کیا ہوگا؟ زید ڈوب رہا ہے۔ اب ارتفاع کر کے ہم یہ کہیں، دونوں کا ارتفاع کر دیں اور یہ کہیں کہ زید دریا میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہے، تو خشکی میں ڈوب رہا ہے، یہ ارتفاع جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اجتماع جائز ہے کہ زید دریا میں بھی ہو اور ڈوبے نہ، کیونکہ تیر رہا ہے، تو اجتماع جائز ہے، البتہ ارتفاع یہ محال ہے، کیونکہ یہ مانعۃ الخلو ہے۔ اب دیکھیں ہم اسے ترجمے سے سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں منفصلہ ہی التی حکم فیہا بالتنافی بین النسبتین او سلبہ، تو منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی او سلب التنافی یا عدم تنافی کا، اور یہ تین قسم پر ہے: الحقیقیت، مانعۃ الجمع و مانعۃ الخلو۔ تو حقیقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے حکم فیہا بتنافی النسبتین او عدم تنافیہما فی الصدق والکذب معا، کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا، صدق میں بھی مطلب اجتماع جائز نہیں، اور کذب میں بھی مطلب ارتفاع جائز نہیں۔ تو ہم نے جو عدد والی مثال تھی، یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، تو یہ جو تنافی ہے مطلب جمع ہونا بھی محال ہے کہ عدد زوج بھی ہو جائے فرد بھی ہو جائے، اور یہ بھی محال ہے کہ عدد ہو اور کچھ نہ ہو، یہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو صدق اور کذب دونوں میں تنافی ہے، مطلب یہ ای فی الاجتماع والافتراقی، مطلب اجتماع میں بھی تنافی ہے اور افتراق میں بھی تنافی ہے، تو اجتماع بھی محال اور ارتفاع بھی محال۔ وہی یہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین فی الصدق والکذب معا، تو موجبہ وہ شرط یا منفصلہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا، صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ، دونوں میں ایک ساتھ لگے۔ جیسے ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، تو فرماتے ہیں کہ زوج ہے یا فرد ہے، دو نسبتیں ہیں اور تنافی دکھا دیا آپ نے او کے ذریعے۔ تو فإن زوجیت العدد وفردیتہ لا یجتمعان، تو بے شک عدد کا زوج اور فرد دونوں ہونا، تو یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، عدد زوج بھی ہو جائے فرد بھی ہو جائے تو فردیت اور زوجیت دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، ولا یفترقان، اور دونوں رفع بھی نہیں ہو سکتے کہ عدد ہو اور نہ زوج ہو نہ فرد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، عدد ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو جیسے عدد چاہے 3 لو یا 4 لو، 3 ہوگا تو دیکھیے فرد ہے، 4 ہوگا تو یہ زوج ہے۔ والسالبۃ، سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب تنافی النسبتین، دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا، فی الصدق والکذب معا، صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ۔ تو صدق اور کذب دونوں میں ایک ساتھ عدم تنافی ہو جائے گی، مطلب عدم تنافی کا مطلب یہ ہے صدق میں بھی عدم تنافی، عدم تنافی، تو عدم تنافی عدم عدم مل کر اس بات ہو گیا، مطلب اجتماع بھی ہو سکتا ہے، کذب میں عدم تنافی مطلب ارتفاع بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیس البتہ اما ان یکون ھذا اسودا او کاتبا، یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ یا تو کالا ہوگا یا کاتب ہوگا، تو فإنہما، اب دیکھیے صدق میں تنافی ہوگی کہ یہ کالا ہوگا یا کاتب ہوگا، یقینی طور پر ایسا نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، صدق میں عدم تنافی ہو جائے
تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں جو ہے فل کاتب الاسودی، کالے کاتب میں، تو کالا کاتب وہ اسود بھی ہو گیا اور کاتب بھی ہو گیا، تو یہاں صدق میں عدم تنافی ہو گئی نا، یعنی عدم تنافی کا مطلب یہاں صدق جائز ہو گیا۔ وَيَک زبان فی الروم لا کاتب، اور جو رومی ہے، جو سفید رومی ہوتا ہے، تو رومی جو کاتب نہیں ہے، تو رومی لا کاتب میں دیکھیے دونوں رفع ہو جا رہے ہیں، نہ وہاں اسود ہے نہ کاتب ہے، تو کذب میں عدم تنافی ہو گئی، یعنی کہ ارتفاع جائز ہو گیا۔ فرماتے ہیں فمانعۃ الجمع ہی التی حکم فیہا، تو مانعۃ الجمع وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی او سلب تنافیہ، یا دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا صرف صدق میں، اور یا تو موجبہ ہو گیا سالبہ، تو موجبہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو بتنافی النسبتین فی الصدق فقط، صرف صدق میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا، جیسے یہ چیز یا تو کتاب ہے یا قلم، تو دونوں یہ لا یصدقان، دونوں صادق نہیں آ سکتے ایک ساتھ، مطلب دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ مانعۃ الجمع ہے، جمع ہونا محال ہے۔ ولیکن یک زبان، لیکن یہ دونوں رفع ہو سکتے ہیں بأن یکونا کراستن سادجتن، بیں طور کے وہ سادہ کاغذ ہو، سادہ کاپی ہو، تو سادہ کاپی ہو تو نہ وہ کتاب ہے نہ قلم ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اجتماع محال ہے لیکن ارتفاع جائز ہے کہ وہ کچھ نہ ہو کاپی ہو جائے۔ اور سالبہ میں کیا ہوگا؟ تو سالبہ میں یہ ہوگا کہ صدق میں عدم تنافی ہے، کا مطلب صدق میں عدم تنافی یعنی کہ اجتماع جائز ہے، عدم تنافی کا مطلب اس بات ہو جائے گا نا، تو صدق جائز ہے مطلب اجتماع جائز ہے اور ارتفاع یہ محال ہے۔ تو فرماتے ہیں سالبہ وہ شرط یا منفصلہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب تنافی النسبتین فی صدق فقط، دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا صرف صدق میں، جیسا لیس البتۃ اما ان یکون ھذا الشیء لا کتابا او لا قلما، یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز یا تو لا کتاب ہوگی یا لا قلم ہوگی، تو یہ چیز یا تو لا کتاب ہو یا لا قلم ہو، یہ جو تنافی دکھا رہے ہو نا آپ، یہ تنافی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز لا کتاب بھی ہو اور لا قلم بھی ہو، جیسا کہ چھری لا کتاب بھی ہے اور لا قلم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو دیکھیے یہاں پر اجتماع ہو گیا کیونکہ صرف صدق میں عدم تنافی تھی تو صدق ہو گیا، لیکن رفع نہیں ہو سکتا کہ لا کتاب بھی نہ ہو اور لا قلم بھی نہ ہو، لا ہٹا دو دونوں کا کہ کوئی چیز کتاب اور قلم دونوں ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا يَصْدُقَانِ فِي السِّكِّينِ مثلاً، تو بے شک یہ دونوں چھری میں صادق آ سکتے ہیں، چاقو میں دونوں جمع ہو جائیں گے، وَلَا يَرْتَفِعَانِ، دونوں رفع نہیں ہو سکتے، وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ، اگر رفع مان لیا تو ورنہ تو ایک ہی چیز کتاب اور قلم بن جائے گی ایک ساتھ، کیونکہ رفع کی صورت میں آپ لا قلم سے لا ہٹا دو گے اور لا کتاب سے لا ہٹا دو گے تو یہ چیز کتاب و قلم بن جائے گی۔ مانعۃ الخلو ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین او سلب تنافیہما فی الکذب فقط، تو مانعۃ الخلو وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا صرف کذب میں، تو کذب میں تنافی ہو ارتفاع محال ہے، ارتفاع محال ہے جائز نہیں ہے، لیکن ارتفاع محال ہے تو اجتماع تو جائز ہوگا، لیکن سالبہ والی مثال میں تو کذب میں عدم تنافی ہے، تو عدم تنافی نفی نفی مل کے اس بات، تو کذب ہو جائے گا مطلب ارتفاع ہو جائے گا، تو موجبہ والی مثال میں ارتفاع محال، سالبہ والی مثال میں ارتفاع ہو جائے گا، یا ابھی بعد میں بتائیں گے سالبہ والی مثال تو نام جو ہے نا مانعۃ الجمع میں سالبہ والی مثال میں جمع ہو جا رہی ہے، حالانکہ جمع محال ہونا چاہیے، اور مانعۃ الخلو میں سالبہ والی مثال میں خلو محال ہونا چاہیے، ارتفاع محال ہونا چاہیے، لیکن وہاں ارتفاع جائز ہو رہا، تو کہیں گے سالبہ تو ختم کر رہا ہے لیکن اسے موجبہ کی مناسبت کی وجہ سے بس کہہ دیا جاتا ہے مانعۃ الجمع ہے، لیکن وہ تو نفی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بعد میں بات آئے گی۔
تو فرماتے ہیں کہ موجبہ ہی التی حکم فیہا، تو یہ بھی موجبہ اور سالبہ ہے، تو موجبہ و شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو بے تنافی نسبتین فی الکذب فقط، دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا صرف کذب میں۔ تو کذب میں تنافی کا مطلب ارتفاع محال ہے، جیسے زید اما ان یکون فی البحر او لا اما ان یکون فی البحر او لا یغرقا، کیونکہ یکون پر عطف ہے، تو زید یا تو دریا میں ہوگا یا غرق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے اگر ارتفاع کیا جائے تو کذب میں تنافی ہے، کذب میں تنافی ہے کہ ارتفاع جائز نہیں ہے کہ زید دریا میں نہ ہو اور غرق ہو جائے، یعنی خشکی میں غرق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُمَا قَدْ يَصْدُقَانِ، تو بے شک یہ دونوں صادق تو آ سکتے ہیں اس طور پر کہ زید دریا میں ہو ولا یغرق اور غرق نہ ہو، ولا یرتفعان، لیکن دونوں رفع نہیں ہو سکتے کیونکہ کذب میں تنافی ہے، تو دونوں رفع نہیں ہو سکتے۔ وَإِلَّا لَزِمَ، ورنہ تو یہ لازم آئے گا کہ ان یغرق زید فی البر، کہ زید خشکی میں ڈوب جائے، یہ لازم آئے گا۔ اور سالبہ ہی التی حکم فیہا، وہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو بسلب تنافی النسبتین فی الکذب فقط، صرف کذب میں دو نسبتوں کے درمیان عدم تنافی کا۔ تو کذب میں عدم تنافی کا مطلب کیا ہے؟ نفی نفی مل کے اس بات ہو گیا، کذب جائز ہے، کذب کا مطلب ارتفاع، تو ارتفاع جائز ہے، استماع محال ہے یہاں۔ تو جیسے لیس البتۃ اما ان یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، یقینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے، تو یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کذب میں عدم تنافی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز شجر بھی نہ ہو، یہاں پر کذب میں عدم تنافی مطلب ارتفاع ہو سکتا ہے کہ یہ چیز شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو، البتہ اجتماع ہو جائے کہ کوئی چیز شجر و حجر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں فالحکم فیہا، تو اس میں حکم بسلب التنافی فی الکذب، صرف کذب میں عدم تنافی کا ہے، مطلب کذب جائز ہو جائے گا۔ فإنہما یرتفعان، تو بے شک یہ دونوں رفع ہو جائیں گے، ولا یصدقان، لیکن دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں صادق نہیں آ سکتے، ورنہ تو ضرور شے واحد شجر اور حجر دونوں ہو جائیں گے۔ اب وہی بات جو میں نے بتائی کہ سالبہ چاہے شرطیہ متصلہ ہو یا شرطیہ منفصلہ ہو، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالبہ میں کیا ہو رہا ہے، مانعۃ الجمع میں تو اجتماع محال ہونا چاہیے، لیکن سالبہ میں استماع جائز ہے۔ تو اس کا مطلب مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو جو نام رکھنا ہے صرف یہ موجبہ کے اعتبار سے ہے، سالبہ تو جو ہے وہ اس کی نفی کر رہی ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجبہ کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی موضوع محمول ہے، اس میں بھی موضوع محمول ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے کہہ دے رہے ہیں، نہ تو وہ نام رکھنے کے لائق نہیں ہے کہ انہیں متصلہ کہا جائے یا منفصلہ کہا جائے، یا انہیں مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو کہا جائے، نہیں سمجھے؟ یہ کہہ سکتے ہیں، محض منطقیوں نے اصطلاح بنا لی ہے کہ وہ سالبہ کو بھی مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو یا اسے متصلہ منفصلہ کہہ رہے ہیں۔ آپ سالبہ میں دیکھو تو اتصال ہو رہا ہے یا اتصال کی نفی ہو رہی ہے؟ سلب اتصال ہوتا ہے سالبہ کی مثال میں، ایسے ہی سالبہ کی مثال میں تنافی نہیں ہوتی ہے، عدم تنافی ہوتی ہے۔ تو سالبہ تو جو ہے یہ جو ہے نفی کرتے ہیں، تو محض ان کو یہ نام دینا، یہ کہہ سکتے ہیں یا تو ہم مشابہت کی وجہ سے نام دے دیتے ہیں کہ موجبہ سے مشابہ ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں محض مناطقہ کی اصطلاح ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ تَسْمِيَةَ السَّوَالِفِ فِي الشَّرْطِيَّةِ بِالْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ، اور فرماتے ہیں کہ جان لو کہ شرطیہ میں سالب قضیوں کا نام رکھنا متصلہ یا منفصلہ، اور پھر منفصلہ میں بھی مانعت حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو سالبہ کو کہا جاتا۔ تو فرماتے ہیں اما لشبہہا بالموجبۃ، یا تو ان کے موجبہ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے ہے، من حیث وجود ادات الشرط و ترکیب الطرفین، اس طریقے سے کہ ادات شرط اس میں بھی موجود ہے حرف شرط، اور طرفین کی ترکیب، تو موضوع اور محمول، تو طرفین کی ترکیب اور حرف شرط کے پائے جانے کے اعتبار سے ہم نے جو ہے اسے موجبہ سے مشابہ قرار دے دیا، او ہوا مجرد الاصطلاح،
یا یہ محض اصطلاح ہے۔ وَإِلَّا فَالسَّوَالِبُ، ورنہ تو سالبہ والی جو مثال ہے قاطعۃ للاتصال، اتصال کو ختم کرنے والی ہیں، کیونکہ سالبہ میں سلب اتصال ہوتا ہے، او للانفصال، یا انفصال کو ختم کرنے والی ہیں، کیونکہ انفصال کا مطلب ہوتا ہے تنافی، اور سالبہ میں کیا ہو رہی ہے؟ عدم تنافی۔ تو فرماتے ہیں عنادیہ، اب منفصلہ کی قسموں کو آپ نے جان لیا، تو اب جس طرح متصلہ کی دو قسمیں تھیں، لزومیہ اور اتفاقیہ، تو چونکہ متصلہ میں ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں، ایک نسبت کا ثبوت دوسری نسبت کی تقدیر پر ہوتا ہے، تو وہاں اس لیے اسے لزومیہ نام رکھ دیا۔ لیکن یہاں پر تو منفصلہ میں ایک نسبت دوسری نسبت سے جدا ہوگی، اناد ہوگا، دونوں میں دشمنی ہوگی، اس لیے یہاں لزومیہ کی جگہ انادیہ نام رکھ دیا ہے، اور جیسے وہاں اتفاقیہ تھا یہاں پر بھی اتفاقیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ منفصلہ کی قسموں کو جب جان لیا، وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، تو جان لو کہ ان، کیونکہ منفصلہ حقیقیہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو، تو اور موجبہ سالبہ بھی ہیں، تو 3 دونی 6، 6 ہو جائیں گی، تو ان 6 میں سے ہر ایک دو قسموں پر ہے، انادیہ اور اتفاقیہ۔ فالعنادیہ ہی التی حکم فیہا بالتنافی بین الجزئین لذاتیہما، تو فرماتے ہیں عنادیہ وہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو دو جزوں کے درمیان تنافی کا، لذاتیہما ان دونوں کی ذات کی وجہ سے، تو دونوں کی ذات کی وجہ سے تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ذات و احد الجزئین تنافی ذات الاخر، کہ دو جزوں میں سے ایک کی ذات دوسرے کی ذات کے منافی ہو، کالتنافی بین الزوج والفرد، جیسے کہ زوج و فرد کے درمیان تنافی ہے، تو زوج اور فرد کے درمیان تنافی ہے کہ زوج ہوگا تو فرد نہیں، فرد ہوگا تو زوج نہیں، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِذَاتَيْهِمَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، تو بے شک یہ زوج اور فرد کے درمیان تنافی ان دونوں کی ذات کی وجہ سے ہے، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔ ایسے ہی شجر اور حجر کے درمیان جو تنافی ہے یہ بالذات ہے، کہ شجر ہوگا تو حجر نہیں، حجر ہوگا تو شجر نہیں۔ ایسے ہی بینہ کونے، تو دیکھیے پہلی مثال وہ منفصلہ حقیقیہ کی ہے، اور دوسری مثال مانعۃ الجمع کی ہے، اور تیسری مثال مانعۃ الخلو کی دے رہے ہیں۔ اسی طرح زید کے خشکی میں ہونے اور غرق ہونے کے درمیان تنافی ہے، دیکھیے خشکی میں ہوگا اور غرق ہو جائے، ان دونوں میں تنافی ہے، یا خشکی میں ہوگا تو غرق نہیں ہوگا، اور غرق ہوگا تو خشکی میں نہیں ہوگا، تو ان دونوں میں تنافی بالذات ہے۔ تو یہاں پر انادیہ کسے کہیں گے؟ کہ جس میں تنافی کا حکم لگایا گیا ہو دو جزوں کے درمیان ان دونوں کی ذات کی وجہ سے، تو زوجیت اور فردیت میں تنافی بالذات، شجر و حجر میں تنافی بالذات، زید کے خشکی میں ہونے اور زید کے ڈوبنے میں تنافی بالذات۔ اور اتفاقیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب دو جزوں کے درمیان جو تنافی سمجھ میں آ رہی ہے محض اتفاق ہو گیا ہے، بس ایسا موقع پا لیا گیا ہے، ایک آدھ بار ایسا ہو گیا ہے، جیسا ہم نے کہہ دیا کہ زید یا تو کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، زید یا تو کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، تو محض اتفاق ایسا ہو گیا کہ آپ کو ایسا زید ملا کہ جو ہے وہ یا تو کاتب ہی تھا یا شاعر ہی تھا، حالانکہ کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کاتب بھی ہو اور شاعر بھی ہو، محض اتفاق ہو گیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ کاتب اگر آپ کو ملا تو وہ شاعر نہ ملا، اور شاعر ملا تو کاتب نہ ملا، تو آپ کو تنافی نظر آ گئی، لیکن محض اتفاق ہو گیا کہ آپ کو دونوں میں جو ہے تنافی نظر آ گئی، حقیقت میں تنافی نہیں ہے، بالذات تنافی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کاتب بھی ہو اور شاعر بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں اتفاقیہ ہی التی حکم فیہا، وہ شرطیہ منفصلہ ہے جس میں حکم لگایا گیا ہو تنافی کا حکم لگایا گیا ہو، لا لذات الجزئین، دونوں جزوں کی ذات کی وجہ سے نہیں، بل لمجرد الاتفاق والمصادفۃ فی الوجود، بلکہ محض اتفاق کی وجہ سے اور وجود میں ایسا موقع پائے جانے کی وجہ سے، کہ ایسا موقع ایسا ہو گیا ہے، تو وجود میں اتفاق کی وجہ سے، تو مصادفت کا مطلب بھی اتفاق ہے، تو وجود میں اتفاق کی وجہ سے کہ ایسا پا لیا گیا ہے کہ جیسے زید اما یکون کاتبا او شاعرا، زید یا تو کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، فکتابت زید، تو زید کا کاتب ہونا، زید کی کتابت لا تنافی کونہ شاعرا،
اس کے شاعر ہونے کے منافی نہیں ہے، یعنی حقیقت میں تنافی نہیں ہے کہ کاتب ہوگا تو شاعر نہیں، شاعر ہوگا تو کاتب نہیں، یہ حقیقت میں تنافی نہیں ہے، بل اتفاقہ صدق و احد الامرین و کذب الاخر، بلکہ صرف اتفاق ہو گیا کہ دو امروں میں سے ایک صادق آیا اور تو دوسرا کاذب آیا، یعنی ایک جمع ہوا تو دوسرا نفی ہو گیا، یہ محض اتفاق ہو گیا۔